عبد الباری کے سامنے فائنلی شمیم کی اصلیت آ جائے گی اور اس دفعہ وہ شمیم کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ کشف کی دفعہ تو وہ پھر بھی شمیم کے ساتھ لحاظ کر جاتا تھا، لیکن اب بات عبد الباری کی بیٹی پہ آئی ہے تو وہ شمیم کو اچھا خاصا بے عزت کرنے والا ہے۔ ایک طرف تو عبد الباری شمیم کو اس کی اوقات دکھانے والا ہے اور دوسری طرف اس نسیم کو بھی اس کا شوہر صادق اس کی اوقات دکھانے والا ہے۔ سب سے پہلے تو شمیم گھر میں اس بات پہ ہنگامہ آرائی کرتی ہے کہ بچہ ہو جانے کے بعد آخر کشف کو پھر سے یونیورسٹی جوائن کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ عورت کا کام تو گھر اور بچے سنبھالنا ہے۔ اب کیا کشف کی بچی کو میں سنبھالوں گی؟ بھائی مجھ سے تو یہ سب نہیں ہوگا۔ عبد الباری کو شمیم کی اس بات پر بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ اسے تو اپنی بہن پر بہت مان تھا، لیکن وہ سب نوٹ کر رہا ہے کہ پہلے آئرہ کے پیدا ہونے پہ بھی شمیم آپا نے جس طرح سے ناگواری کا اظہار کیا تھا کہ بیٹا ہوتا تو کوئی خوشی بھی مناتے، بھلا بیٹی کی پیدائش پہ کیا خوشی۔ بہرحال عبد الباری اپنی بہن کو سنا دیتا ہے کہ آپ اگر آئرہ کو نہیں سنبھال سکتی تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آئرہ کے لیے کچھ اور بندوبست کر لوں گا، لیکن میں نے کشف سے وعدہ کیا تھا اور میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا اور کشف یونیورسٹی ضرور جائے گی۔ عبد الباری سوچ لیتا ہے کہ کشف کے یونیورسٹی ٹائمنگ میں آئرہ کو ہم اس کی نانی کے پاس چھوڑ دیا کریں گے اور کشف کو بھی عبد الباری خود پک اینڈ ڈراپ دینے کی ڈیوٹی دے گا۔ لیکن پھر جب عبد الباری یونیورسٹی میں مرتضیٰ کو دیکھتا ہے، کیونکہ مرتضیٰ پاکستان واپس آ کے یونیورسٹی جوائن کر چکا ہے، تو عبد الباری کو کافی انسیکیورٹی کا احساس ہوتا ہے اور یہ خیال بار بار آتا ہے کہ کشف تو مرتضیٰ سے محبت کرتی تھی، مجھ سے تو اس کی زبردستی کی شادی تھی، اور پھر اس کے دماغ میں اپنی بہن شمیم کی باتیں بھی گھومتی رہتی ہیں کہ عبد الباری تم میرے حکم کے خلاف جا کے کشف کو یونیورسٹی واپس بھیج تو رہے ہو، لیکن کل کو تمہیں پچھتانا پڑے گا اور پھر میرے پاس روتے ہوئے مت آنا۔ اب عبد الباری جب آفس سے گھر آتا ہے اور کشف ابھی تک گھر نہیں پہنچی تو شمیم کو ایک دفعہ پھر باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ تمہیں کشف کے ماضی کا پتہ نہیں ہے، وہ پہلے بھی تو کیا کیا گل نہیں کھلاتی رہی اور تم نے اسے ایک دفعہ پھر آزاد چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ بھائی جو مرضی کرتی پھرو۔ حالانکہ کشف جو آئرہ کو پک کرنے اپنے میکے گئی تھی تو وہاں اپنی بہن کے ساتھ باتیں کرنے بیٹھ جاتی ہے۔ سائرہ کو بتاتی ہے کہ عبد الباری نے تو اپنا وعدہ پورا کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرتضیٰ نے بھی یونیورسٹی پھر سے جوائن کر لی ہے۔ سائرہ تو یہ سن کے کافی پریشان ہو جاتی ہے اور کشف کو کھنگالنے کی کوشش کرتی ہے کہ کیا ابھی بھی اس کے دل میں مرتضیٰ کے لیے محبت ہے، اس لیے پوچھ لیتی ہے کہ یوں اچانک مرتضیٰ کو اپنے سامنے دیکھ کے تمہارے دل میں کیا فیلنگز تھیں، جس پہ کشف کہتی ہے کہ سائرہ سچ بتاؤں مرتضیٰ کو دیکھ کے میری کوئی فیلنگ نہیں تھی، نہ ہی غصہ نہ ہی خوشی، ہاں البتہ مجھے اگر فکر تھی تو صرف عبد الباری کی کہ عبد الباری میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ اب کشف جب آئرہ کو لے کے ذرا دیر سے گھر پہنچتی ہے تو عبد الباری شمیم کی لگائی ہوئی آگ کے زیر اثر کشف سے کچھ ناراض ناراض سا ہوتا ہے۔ ویسے بھی صبح وہ مرتضیٰ کو تو کشف کے سامنے کھڑا دیکھ ہی چکا ہے۔ کشف جب عبد الباری کو یوں چپ چپ دیکھتی ہے تو کافی ٹینشن میں آ جاتی ہے، جبکہ مرتضیٰ بھی اپنے گھر جا کے اپنی ماں سے کچھ خفا خفا سا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی ایک ضد کی وجہ سے نہ تو کشف خوش ہے نہ ہی آپ کا بیٹا۔ دوسری طرف کشف ہے جو عبد الباری کا دل صاف کرنے کی کوشش کرتی ہے، اسے صفائیاں دینے کی کوشش کرتی ہے اور پوچھ ہی لیتی ہے کہ آپ مرتضیٰ کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں، تو اس بار عبد الباری بول ہی دیتا ہے کہ ہاں ظاہر ہے کہ اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کے میں خوش تو نہیں ہوں گا نا۔ تو کشف بجائے ایموشنل ہونے کے عبد الباری کو اپنے پاس بٹھاتی ہے اور اسے آرام سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو اسے اپنی محبت کا یقین دلاتی ہے کہ عبد الباری ٹھیک ہے مرتضیٰ میرا ماضی تھا، میں اپنے ماضی پہ بہت شرمندہ ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ میرا آج اور مستقبل صرف اور صرف تم اور آئرہ ہو، اور میں اپنے ماں باپ کی چوائس پہ بہت خوش ہوں، بلکہ ان کی احسان مند ہوں، کیونکہ تم سے اچھا لائف پارٹنر تو مجھے کبھی مل ہی نہیں سکتا تھا۔ عبد الباری کشف کی یہ بات سن کے اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہے تو اسے سوائے سچ کے کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو یوں اس کی تمام غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اب اتفاق سے کشف کسی کام کے سلسلے میں باہر جاتی ہے جبکہ آئرہ گھر پہ ہوتی ہے۔ شمیم دیکھتی ہے کہ آئرہ کو بخار ہے تو اپنی نیم حکیمی جھاڑتے ہوئے خود سے ہی کوئی غلط سلط دوا اسے پلا دیتی ہے، جس کے بعد آئرہ کی طبیعت اتنی بگڑ جاتی ہے
کشف واپس آتی ہے تو آئرہ کوئی رسپانس ہی نہیں کرتی، جیسے بے ہوش ہو چکی ہو۔ کشف کے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ صادق اتنے میں گھر آتا ہے تو کشف اسی سے کہتی ہے کہ صادق بھائی پلیز جلدی ہاسپٹل چلیں۔ کشف کو یوں روتا دیکھ کے نسیم بھی خاصی پریشان ہو جاتی ہے اور اسے بھی اپنی بہن شمیم پہ ہی غصہ آتا ہے کہ بھلا اسے اپنی ڈاکٹری جھاڑنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ شمیم ٹھٹائی سے نسیم کو ہی ڈانٹتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے ساتھ زیادہ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا کئی سال کا تجربہ ہے اور میں نے بالکل ٹھیک دوائی دی تھی۔ اب صادق اور کشف ہاسپٹل ایمرجنسی میں آئرہ کو چیک اپ کے لیے لے کے جاتے ہیں کہ اتنے میں عبدالباری بھی گھر پہنچ جاتا ہے اور نسیم جلدی جلدی اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے تو عبدالباری کا پریشانی میں یہ حال ہوتا ہے کہ ہاتھ میں پکڑا لیپ ٹاپ کا بیگ یکدم چھوٹ جاتا ہے اور وہ بھی فوراً ہاسپٹل کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ دل میں یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ میری بچی کو کچھ ہو نہ جائے، اور ساتھ ہی اسے شمیم پہ بھی بہت غصہ آتا ہے کہ میری بیٹی کو غلط سلط دوائی دینے کی، اپنے تجربے جھاڑنے کی آخر اسے ضرورت ہی کیا تھی۔ خود پہ یا کشف پہ بات ہوتی تو شاید وہ شمیم کی ہر غلطی کو معاف کر جاتا، لیکن اب بات آئرہ کی ہے جو کہ عبدالباری کے جگر کا ٹکڑا ہے، تو اس بار عبدالباری اس شمیم کا نہ تو کوئی لحاظ کرنے والا ہے، نہ ہی اس کی یہ غلطی معاف کرنے والا ہے۔ ہاسپٹل پہنچنے پہ عبدالباری کو پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹرز نے بتایا ہے غلط دوائی ری ایکٹ کر گئی ہے اور اگلے 24 گھنٹے آئرہ کے لیے بہت زیادہ کریٹیکل ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہ شکر ہے آپ بر وقت ہاسپٹل لے آئے، اگر تھوڑی سی دیر اور ہو جاتی تو شاید بچی موت کے منہ میں چلی جاتی۔ اب جا کے عبدالباری کو یہ احساس بھی ہوگا کہ کشف ٹھیک کہتی تھی کہ جب شمیم باجی کے پاس کوئی ویلڈ ڈگری نہیں ہے تو بھلا یہ لوگوں کی زندگی کے ساتھ کیوں کھیلتی پھر رہی ہیں۔ پتہ نہیں اس سے پہلے شمیم باجی کی غلط میڈیکیشن کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جان گئی ہوگی۔ تو اب چونکہ عبدالباری کی جاب بہت اچھی لگ چکی ہے، سیلری بھی بہت اچھی ہے، تو وہ شمیم کو نہ صرف اچھا خاصا سنا دے گا کہ آپ کی وجہ سے میری بیٹی موت کے منہ سے واپس آئی ہے، اس لیے وہ اپنی بیٹی اور بیوی کو لے کے اپنا گھر الگ کرنے کا فیصلہ کر لے گا۔ دوسری طرف صادق بھی اپنی ماں کے کہنے پہ شہناز سے نکاح تو بہت پہلے ہی کر چکا تھا۔ اب جب وہ کافی دن اپنی ماں کے گھر گزارتا ہے تو نسیم کو بھی شک ہوتا ہے کہ وہاں پر تو شہناز بھی ہے اور صادق کا بھی کچھ زیادہ ہی اپنی ماں کے گھر میں دل لگتا ہے، تو ایک دن اچانک چھاپا مارنے پہنچ جائے گی اور سامنے کا منظر دیکھ کے حیران پریشان رہ جائے گی، بلکہ کہنا چاہیے کہ زمین ہی نسیم کے پاؤں تلے سے سرک جائے گی، کیونکہ شہناز امید سے ہوگی اور صادق بہت پیار سے لاڈ سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے کنونس کر رہا ہوگا۔ اب نسیم تو اپنی طرف سے بڑی توپ چیز بن کے ان سے پوچھے گی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس کا تو خیال ہے کہ صادق ڈر جائے گا، جبکہ صادق ڈٹ کے کہے گا کہ میری بیوی ہے اور امید سے ہے، اب راستے سے ہٹو، میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے۔ تو نسیم شہناز پہ ہی چڑھائی کرنے کی کوشش کرے گی کہ تمہیں شرم نہیں آتی، عورت ہوتے ہوئے ایک عورت کا گھر خراب کرتے ہوئے؟ تو صادق نسیم کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہے گا کہ کس گھر کی بات کر رہی ہو، جو گھر تم نے کبھی بسایا ہی نہیں۔ شہناز نے آ کے اس گھر کو بسایا ہے، نہ صرف گھر کو بسایا ہے بلکہ اپنے شوہر اور اپنی ساس کی خدمت بھی کی ہے۔ اور جہاں تک بات رہی تمہارے اور میرے رشتے کی، اگر تم یہ نکاح رکھنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی، اور اگر تمہیں نہیں پسند تو میں تمہیں طلاق دینے کو تیار ہوں۔ تم تو ویسے بھی اپنے باپ کے گھر پہ رہنا چاہتی تھی، تو ٹھیک ہے تم وہیں رہو، اور پلیز دوبارہ اس گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نسیم جو ان غلط فہمیوں میں تھی کہ سمن کی وجہ سے صادق اسے کبھی چھوڑ نہیں سکتا، اس کی تمام غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ اب نسیم اور شمیم دونوں بہنیں ساری زندگی اپنی قسمت کو بیٹھ کے روئیں گی جو دوسروں کی بیٹیوں پر باتیں کرتی آئی ہیں، اور دوسری طرف سائرہ کے لیے بھی ایک بہت ہی اچھا رشتہ آئے گا۔ اس کے پیرنٹس سائرہ سے اجازت مانگیں گے تو سائرہ اپنے پیرنٹس سے کہے گی کہ پہلے میں اس لڑکے کے ساتھ کچھ عرصے باتیں کر کے اس کی نیچر جاننا چاہتی ہوں، اور لڑکا سچ میں بہت اچھا ہوگا، سائرہ کو سمجھنے والا اور عورت کو عزت دینے والا، تو سائرہ ہنسی خوشی اس کے ساتھ شادی کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر لے گی۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، شمیم اور نسیم کا یہی اینڈ ہونا چاہیے تھا کہ دونوں بہنیں ساری زندگی کے لیے اکیلی رہ جائیں گی، یا پھر کچھ اس سے بھی برا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔